مسعود صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام سویڈن سے آئے ہیں. نثری نظم کے حوالے سے بڑا اہم نام ہے. مسعود قمر بالکل ایک علیحدہ اسلوب ہے ان کا نثری نظم کے سلسلے میں. آپ کی کتاب آئینے میں عکس لیتا آدمی اور آ چکی ہے. اس کے علاوہ اس سے پہلے بارش برا خیالہ آئی تھی اور آنے والی کتابیں موجود ہیں. ہم ان سے بہت مستفید ہوتے ہیں. بطور شاعر تو ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن بطور انسان ایک بہت خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. اور چونکہ ادب میں یہ دو مسائل ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اچھے نہیں ہوتے، لکھ رہے اچھا رہے ہوتے لیکن لوگ اچھے نہیں ہوتے. لیکن مسعود صاحب میں یہ دونوں خصوصیت ہے. تو آج یہ پروگرام ہم نے منعقد کیا ان کے لیے اور ہم شکر گزار بھی ہیں کہ وہ ہماری درخواست پر آئے. مسعود قمر صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ آئیں، صاحب کتاب جو ہمارے ہیں وہ آئیں اور بیٹھیں. ہماری صاحب صدر ڈاکٹر تنویر انجم، ان سے درخواست ہے کہ میں اب ہماری جو پہلی اسپیکر ہیں ہماری مطربہ شیخ، ان سے درخواست کرتی ہوں وہ آئیں اور کیا کہنے والی ہیں مسعود قمر صاحب کی شخصیت پر، ان کی شاعری پر. مطربہ شیخ. میں ہرگز بھی شاعرہ نہیں ہوں، صرف شاعری پڑھتی ہوں. چند نثری نظمیں ہی کہیں وہ آپ لوگوں کی محبت میں، آپ لوگوں کی صحبت کا اثر. بس فکشن نگار افسانہ نگاری ہوں. اور جو نظمیں میں پڑھتی آ رہی ہوں، جو ادب کے حوالے سے میں نے پڑھی، انگلش میں پہلے میں نے پڑھنا شروع کی تھی. اور جو مسعود قمر صاحب کی نظموں میں جو محسوس ہوتا ہے وہ میں نے تھوڑا سا لکھا ہے، وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں. اور ابھی نئی کتاب میں ان کی یہ نظم ہے جو پانی سے خالی سمندر، جو مجھے بہت پسند ہے. اور یہ مسعود قمر صاحب کی شاعری جو منجمد افکار کو پگھلاتی ہے. یہ شاعری جو میرا ایک چھوٹی سی میں نے محسوس کی ہے اس میں بات، جو ہم کبھی سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہہ نہیں پاتے، وہ مسعود قمر صاحب کہہ دیتے ہیں. اور وہ ایک جان ڈن صاحب کی رومانوی بغاوت تھی، تو وہ رومانوی بغاوت مجھے ان کے یہاں بھی نظر آتی ہے. اور جو مضبوط ٹینیسن کے جو ڈرامیٹک مونولاگس تھے وہ بھی ان کی شاعری میں مجھے نظر آتے ہیں. میں ڈاکٹر عمیر احمد خان سے درخواست کرتی ہوں، وہ کچھ مسعود قمر صاحب پہ بات کرنا چاہیں گے. مسعود صاحب سے آن لائن ملاقات ہوئی. ہلکا باب ذوق کے ان دنوں پروگرامز میں وہ اپنی نظمیں سنایا کرتے تھے. میرا جو تعلق رہا ہے وہ زیادہ بیرون ملک دوسری زبانوں کے ادب سے رہا ہے. اردو ادب سے میں بہت بعد میں متعارف ہوا. مسعود صاحب کی کتابوں کی جو ایک ترا امتیاز ہمیشہ سے ہوتا ہے وہ ان کا عنوان ہوتا ہے. انہیں نظم ہو یا کتاب ہو، چونکاتے ہوئے آپس میں تضادات کیے ہوئے استعاروں میں بدے ہوئے عنوان اچھے لگتے ہیں. اور اس کتاب میں بھی انہوں نے مایوس نہیں کیا. ایک آدمی ہے جو آئینے میں جنم لے رہا ہے تو عنوان ہی آپ کو چونکنے پہ مجبور کر دیتا ہے. اور نظمیں جو ہیں مسعود صاحب کی، اگرچہ کتاب آج میرے ہاتھ میں پہلی بار آئی لیکن ان میں سے کئی نظمیں ایسی ہیں جو وہ پہلے مجھے سنا چکے ہیں، جن کو مجھے سننے کا اتفاق رہا ہے. تو مسعود صاحب کی نظموں میں دو تین بڑے ہی واضح فیچرز ہیں، یا کہنا چاہیے کہ ایسے خطوط ہیں جو نظموں میں ہمیشہ نمایاں ہوتے ہیں. ایک ان کی بنت کا منفرد طریقہ ہے، کیونکہ ان کی نظم ایک سیدھی راہ میں نہیں چلتی، وہ بہت سی متوازی خطوط پہ بہتی ہوئی ایک ایسی ندی ہوتی ہے جو کسی ایک سمندر میں نہیں گری ہوتی. ہمارے استاد تھے، کہا کرتے تھے کہ اچھی تخلیق وہ ہوتی ہے جو مختلف سطح پہ مختلف قارئین کے لیے مختلف معنی رکھتی ہے. مسعود صاحب کی نظموں میں بھی یہ خصوصیت ہے کہ مختلف کیفیتوں میں مختلف پڑھنے والوں کے لیے مختلف انداز کے پس منظر میں وہ مختلف انداز کے معنی ساتھ لے کر آتے ہیں. بہت میری خوش قسمتی ہے یہ قمر مسعود کے لیے کچھ لفظ میں کہوں، کچھ اپنے جذبات کا اظہار کروں. میں نے قمر مسعود صاحب کے لیے ایک مضمون لکھا تھا 2 سال پہلے، جب یہاں اردو کانفرنس ہوئی تھی، شاید 12ویں، اس وقت کووڈ ہو گیا تھا. مجھے فخر اس بات کا اعزاز سمجھتی ہوں میں اپنے لیے کہ اس میں نے قمر مسعود صاحب کی کتاب کا میں تھی کہ مطلب میں شادی کو کتاب بھی دی، ان کا انٹروڈکشن بھی کرایا اور ان کے لیے وہ جگہ بنائی کہ پھر ان کی کتاب کی انوگریشن ہوئی ہمارے ادب میں. اس میں تربین نجم صاحبہ بھی صدر تھی اور گفتگو بھی انہوں نے بہت کی اسی کتاب کے اوپر. ہم نے اس میں نے ایک مضمون اس کے بعد اسی میں پڑھنے کے لیے لکھا تھا، جو کہ ظاہر بات ہے کہ بہت ہی تفصیل سے لکھا
اور کچھ زیادہ مطلب اس وقت اویئرنیس بھی ان کے لیے بہت زیادہ تھی. اس کے بعد تو کووڈ نے آپ کو پتہ ہے بہت منتشر کر دیے دماغ، بہت ساری چیزیں بھی دماغ سے نکل گئی. کتنا بڑا اس صدی کا ٹرن آؤٹ ہے وہ، کہ میرے خیال میں اب اس کے بعد ہم اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی مجھے، کیونکہ میرے سارے بچے باہر ہیں اور بہت اہم ملکوں میں ہیں، وہاں سے مجھے یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو ہمارے ویکسینیشنز ہیں اس کے بھی اب 2 سال کے بعد جو نتیجے برآمد ہو رہے ہیں، کچھ پازیٹیو کچھ نیگیٹو. تو خالد موین صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، ڈرامے کے حوالے سے بھی آپ کا نام ہے، بہت کام کر رہے ہیں خالد موین صاحب. کووڈ نے بہت سارے سانحات کو جنم دیا، بہت عام شخصیات ہم سے رخصت ہوئی. وہی کووڈ نے ایک خوشگوار حادثہ بھی سے رونما ہوا، اور وہ تھا ہمارے امر مسعود صاحب سے آن لائن ملاقاتیں، ان کی گفتگو، ان کی نظمیں، اور آن لائن حلقہ باب ذوق کراچی. اور ہم سب پورے کووڈ میں ایک دوسرے سے جڑے رہے، اور بھی دنیا کے مختلف حصوں سے ہمارے رائٹر لکھنے والے عمیر کی اسی میں ہمیں دریافت ہوئے. تو مسعود قمر صاحب کو اس سارے عرصے میں بہت ایک جاننے کا موقع ملا. وہ جس طرح وفور سے نہ صرف اپنی نظمیں سناتے ہیں بلکہ نظمیں سنتے ہیں یا غزلیں سنتے ہیں، اور بے ساختہ ان کی جو داد ہے وہ ان کی وسعت قلبی کی نمائندہ ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ لوگوں کو قبول کرنا ان کے لیے بہت آسان ہے، بلکہ وہ حوصلہ افزائی بھی بہت کرتے ہیں. میں نے مسعود قمر صاحب سے غنی صاحب بھی موجود تھے، میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اپنی نظم کو کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح برتتے ہیں، کس طرح لکھتے ہیں. تو ویسے تو وہ ریکارڈڈ گفتگو ہے جو قریب سامنے آ رہی تھی، لیکن انہوں نے فوری طور پر جس کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اس پر انہوں نے ہاتھ لگایا اور کہا کہ یہ جو کرسی ہے، اسے جب میں اپنی نظم بناؤں گا تو میں اس کرسی کو ایک نئی ترتیب دوں گا، ایک بالکل نئے زاویے دوں گا، اور پھر اس کرسی کو میں مختلف شکلیں دوں گا، اس کی تصاویر بناؤں گا اور اس میں جہتیں ڈالوں گا، اور پھر ایک نشے باز کرسی کا بھی نظم کا بھی حوالہ دیا. اور اس کے بعد یہ کہا کہ میرے نزدیک ڈکشن بہت اہم ہے، موضوع بہت اہم ہے. کسی بھی نظم کو سوچتے ہوئے اس کی موضوع اور پھر موضوع کو برتنے کے لیے میں بہت دور تک جاتا ہوں اور اس میں محنت کرتا ہوں اور اسے کئی بار لکھتا بھی ہوں، اور پھر جو ڈکشن میں استعمال کرتا ہوں اس پہ بہت میں کانشیسلی کام کرتا ہوں. تو لہٰذا اگر آپ ان کے ڈکشن کو دیکھیں گے نظموں کے، تو وہ بہت زبردست آپ کو انفرادیت جسے میں سمجھتا ہوں کہ، اور موضوعات ان کے بہت ظاہر چونکا دینے والے ہیں، ہم اصل زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، تاریخ بھی ہے اس میں، اور دو معاشروں کا، مغرب اور مشرق کے معاشروں کا تضاد بھی ہے، اور ایک وسیع ان کا وسیع نظر ہے ان کی، اور جس طرح وہ چیزوں کو، اشیاء کو بیان کرتے ہیں. جن عنوانات کی بات ہوئی ہے یہ بار بار ہوگی میرے خیال میں. ایک تو یہی عنوان جو ہے آئینے میں جنم لیتا ہوا آدمی، بہت چونکا دینے والا، بہت خوبصورت اور بہت بامعنی نام ہے. یہاں آئینہ بھی ایک علامت ہے، جنم بھی ایک علامت ہے، آدمی بھی ایک علامت ہے. یہ ساری علامتیں بن کر ایک نیا اشتہاراتی جو ہے وہ رخ بناتی ہیں. میں اس چیز پہ جتنا بھی اتراؤں اور جتنا فخر کروں کم ہے کہ میں جب بھی اس شہر میں آیا اس وقت بھی جب وہ میں نے سارا شہر جو ہے وہ پولیس کی بین میں ہی دیکھا تھا، اور آج بھی ہمیشہ یہاں کے لوگوں نے مجھے بہت محبت دی. میری پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک تمام کی یہاں تقریبات ہوئی، اور پھر لوگوں نے کتاب کی تقریبات ہونا تو ایک ہو جاتا ہے رسم، لیکن لوگوں نے، یہاں کے لوگوں نے بہت مجھے، میں ویسے تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت دوست ہیں، بہت دوستوں نے مجھے محبت دی ہے. میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے، چاہے وہ لائن پر ہو، لاہور ہو، کہیں کے بھی ہو، لیکن کراچی کے لوگوں نے بہت
मुझे एजाज़ बख्शा है। और फिर खसूसी तौर पर आज की ये जो तकरीब है, ये जिस जगह जो जिस नाम से मुंसलिक है, ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। अच्छी प्यारी खातून डॉक्टर तनवीर अंजुम, बहुत खूबसूरत। मैं बहुत अगर अपना ज़ाती उसमें कहूँ तो इनसे बहुत एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है। मैं इनसे दरख्वास्त करती हूँ, आज नशे से सदारत कर रही हैं, उनसे दरख्वास्त करती हूँ प्लीज़ कुछ बात कीजिए आज की नशे के हवाले से, मसूद कमर साहब के हवाले से। बहुत शुक्रिया एंजेला और मसूद कमर साहब। दूसरी बार सदारत कर रही हूँ मैं उनकी किसी प्रोग्राम की। इससे पहले भी एक किताब की सदारत की थी, वो मेरे ख्याल में वो थी जो 3 लोगों ने क्या पूरा नाम कहा इंसान ने ईजाद किया। हाँ, और उस वक्त मैं काफ़ी जंग थी कहना चाहिए, और मुझे समझ में नहीं आया कि अभी मुझे क्यों सदारत करवाई जा रही है, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी सदारत नहीं की थी, अभी भी बहुत कभी करती हूँ। तो बड़ी हैरत हुई थी मुझे। सामयीन नीचे हाज़रीन जो थे उनमें सर अंसारी साहब भी बैठे हुए थे और बड़े बड़े शायर बैठे हुए थे, और उनके सामने मैंने चलो मैं सदारत करी थी। खैर मैंने उसमें भी एक मजमून भी पढ़ा था अपना, जो मैंने इनमें लिखा था, और इस किताब पे भी उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की एक मजमून लिखने, तो मैंने एक मजमून लिखा था जो उस किताब में शामिल है, और जिसका उन्वान है मार्क्सिज्म की मारूजियत से वजूदियत की दाखिलियत तक। तो हमें लगता है अभी जो मसलन उन्होंने सुनाई कि उनके विजन में वो पाकिस्तान के हालात एक हर चीज़ बहुत सियासी है, और पाकिस्तान बहुत शिद्दत से बड़ी क़ुव्वत से उनको नज़र आता है, और यानी वो रहते यहाँ पे नहीं है, लेकिन लगता है कि वो यहीं रहते हैं हमारे दरमियान, और जो शायरी करते हैं वो भी उन्हीं जो हमारे दरमियान रहते हुए जिस किस्म का विजन होना चाहिए वही उनका विजन है। अभी यहाँ पे आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी, और आलमी कॉन्फ्रेंस में कुछ ये है कि नस्ली नज़म पे जो मजमून होता है आमतौर पर वो कई सालों से वो मैं ही पढ़ रही हूँ उस पर, तो मेरे नस्ली नज़म पर काफ़ी मज़ामीन इस बहाने से जमा हो गए हैं। वैसे तो मैं कम लिखती हूँ, मजबूर कर दिया जाता है तो फिर मैं लिखती हूँ। तो अपनी दफ़ा जो मेरा मजमून था उसका उन्वान था कि नस्ली नज़म के शोरा का तस्वुर औरत। तो ये था, इस पर मैंने काफ़ी मुझे रिसर्च करने का मौका मिल गया उसकी इस मजमून की वजह से। मैंने काफ़ी पहले से रिसर्च उसकी शुरू कर दी, यानी नस्ली नज़मों को पढ़ना शुरू कर दिया, तो बड़े इंकिशाफात हुए मुझ पर उसकी वजह से, क्योंकि पहले कोई ऐसी तवज्जो से आप नहीं पढ़ते, लेकिन जब आपको कुछ लिखना होता है तो आप तवज्जो से उसको पढ़ते हैं। तो मसूद कमर साहब की शायरी तो मैंने काफ़ी पहले से ही